صبح فرسٹ ٹائم ہے، تقریباً 7 بجے ہے اور میں کپڑے واش کر رہی ہوں۔ میں نے کہا چلو پہلے میں کپڑے واش کروں گی، اس کے بعد میں بچوں کے لیے ناشتہ تیار کروں گی۔ تو میں نے اسپنر بھی لگایا ہے اور کپڑے ماشاءاللہ سے میں نے دھو لیے ہیں۔ تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے تک میں نے سارے کپڑے واش کر لیے تھے اور ساتھ میں اسپنر بھی لگایا تھا، کیونکہ جو موسم ہے نا، یہی اس موسم میں جب کپڑے رہ جاتے ہیں گیلے تو وہ پھر سے اسمیل آتی ہے، تو اس لیے اسپنر لگانا ضروری ہے۔ اور جو صبح کی انرجی ہے نا، وہ دن کے کسی ٹائم میں پھر نہیں ملتی، تو اس لیے نا جو کام بندہ صبح صبح کر لیتے ہیں نا، تو وہ کبھی کبھی ہم لفظوں سے نہیں نظروں سے لگتی ہے۔ تکلیف اس وقت بڑھ جاتی ہے جب کوئی اپنا آپ کے خلاف دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، غیروں کی وار تو سہ لیتے ہیں لوگ، پر اپنوں کی چپ بھی مار ڈالتی ہے۔ اور یہی سب سے تکلیف دہ حقیقت ہے کہ حسد ہمیشہ دور کے لوگ نہیں کرتے، بلکہ وہ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم ہنستے ہیں، بانٹتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور شاید جنہیں ہم دل سے چاہتے ہیں۔ کبھی سہیلی، کبھی کزن، کبھی دیورانی، کبھی نند اور کبھی تو سگے اپنی ہیں بہن بھائی۔ آج کی ویڈیو انہی چھپے دشمنوں کے بارے میں ہے جنہیں ہم دوست سمجھتے ہیں۔ آج میں بتاؤں گی وہ لوگ کون ہوتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں کہ حسد کیا جا رہا ہے، اور ہم کیسے بچیں، خود کو، اپنے بچوں کو، اپنی عزت کو، اپنی خوشیوں کو کیسے بچائیں۔ تو بس چند لمحے نکالیے، یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، بچنے اور سنوارنے کے لیے ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی ماشاءاللہ سے آج میں ایک ایسی چپ اور ایک ایسی سچائی پر بات کرنے جا رہی ہوں جو ہم سب کے آس پاس موجود ہے، لیکن ہم اکثر اس کا نام لینے سے بھی کتراتے ہیں، اور وہ ہے حسد۔ جی ہاں، حسد، اور وہ بھی اپنوں کا حسد۔ ہم اپنے دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنوں کے رویے سے ٹوٹتے ہیں، اجنبیوں کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں، مگر اپنے جو دل پر وار کرتے ہیں وہ بہت دیر تک رہتے ہیں۔ اقوال زرین ہے، حسد انسان کو اندھا، بہرا اور بے سکون کر دیتا ہے۔ جس دل میں حسد ہوتا ہے وہاں محبت اور سکون نہیں رہتا۔ تو آئے آج بات کرتے ہیں حسد کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ یہ حسد زیادہ تر اپنوں سے کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی ہم سے جل رہا ہے؟ اور آخر میں اللہ کا ایک ایسا وظیفہ جس سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو حسد کیا ہے؟ جب کوئی آپ کی خوشی دیکھ کر جلنے لگے، جب کسی سے یہ برداشت نہ ہو کہ آپ خوشحال ہیں، کامیاب ہیں، محبتیں پا رہے ہیں، تو وہ دل ہی دل میں کہتا ہے اس کے پاس یہ سب کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سورہ فلق میں ہے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کریں۔ یہ بات تلخ ہے مگر سچ، زیادہ تر حسد آپ کے اپنے کرتے ہیں۔ آپ کی سہیلی جو آپ کی خوشیوں سے جلتی ہے، آپ کی کزن جو کہتی تو ماشاءاللہ ہے مگر دل میں کچھ اور ہوتا ہے، آپ کا رشتہ دار جو بظاہر ہنستا ہے مگر نظر لگاتا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی بہن بھائی بھی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ہر چیز کا موازنہ اپنی زندگی سے کرتے ہیں، جو خود محنت نہیں کرتے مگر دوسروں کی کامیابی سے جلتے ہیں، جو دعا کم اور دعا زیادہ دیتے ہیں، جو آپ کی باتوں کو دوسروں کے سامنے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو یہ نشانیاں غور سے سنیے۔ وہ شخص آپ کی تعریف دل سے کبھی نہیں کرتا، وہ آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا، آپ کے نقصان پر اسے سکون محسوس ہوتا ہے، وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائیاں کرتا ہے۔ آپ جیسے ہی ترقی کرتے ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا پر آپ کی پوسٹس کو کبھی لائک نہیں کرتا مگر چپ کے سب کچھ دیکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض لوگ ظاہراً بہت میٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ مسکراتے ہوئے دشمن رکھتے ہیں۔ آپ سوال یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے کیسے بچیں؟
اللہ پر بھروسہ رکھیے، آپ کی کامیابی، رزق، محبت سب اللہ کی دین ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ کسی کے سامنے اپنی ہر خوشی نہ بیان کریں، اپنے نعمت کو چھپاؤ جب تک کہ اس کا اظہار ضروری نہ ہو، کیونکہ ہر کوئی ماشاءاللہ دل سے نہیں کہتا۔ اپنی دعاؤں میں دشمنوں کو بھی شامل کریں، یا اللہ جو مجھ سے حسد کرتا ہے اس کے دل کو صاف کر دے، کیونکہ بعض اوقات حسد لا علمی یا احساسی کمتری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کی دعائیں پڑھیے، مثلاً سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، صبح و شام کے اذکار۔ اپنے کردار سے جواب دے، زبان سے نہیں۔ حسد کرنے والے کو شرمندہ مت کرے، اللہ اس کا دل بدل سکتا ہے۔ خاموشی، صبر اور دعا سے بہتر ہتھیار کوئی نہیں۔ کبھی کبھی ہم خود بھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کے پاس وہ سب ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم دل ہی دل میں کہتے ہیں کاش یہ سب میرے پاس ہوتا، لیکن یہی موقع ہوتا ہے اپنے دل کا امتحان لینے کا۔ اگر کسی کی خوشی پر آپ کا دل صاف رہے، اگر آپ کسی کی کامیابی پر خوش ہو اور دل سے ماشاءاللہ کہہ سکے، تو آپ واقعاً ایک مضبوط مومن اور اللہ والے انسان ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک آزمودہ اور مجرب وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ کو حسد، نظر بد اور بری لوگوں کی چالوں سے محفوظ رکھے گا۔ انشاءاللہ روزانہ صبح اور رات سونے سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم از کم 100 بار دل میں یا زبان سے، یعنی ہم میں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اس کے ساتھ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی کو بھی معمول بنا لیں۔ یہ عمل صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے گھر، بچوں، رزق اور عزت کو بھی اللہ کی حفاظت میں رکھتا ہے۔ پیارے بہنوں، دنیا میں سب کو خوش کرنا ممکن نہیں، مگر اللہ کو خوش کرنا ممکن بھی ہے اور آسان بھی۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرے تو صبر کرے، اگر کوئی آپ کی خوشی سے جلے تو مسکرا دے، اور اگر کوئی آپ کو نظر لگانے کی کوشش کرے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ سب سے بڑا محافظ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے حسد، نظر بد اور نفرتوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، اور ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔